لیے لگتے ہیں کہ ملک کا نظام و نسق اور وہ سارا کچھ چلتا رہے، سلسلہ فلاح بہبود کے منصوبے بھی بنتے ہیں ٹیکس کے پیسوں سے. تو ٹیکس دینے والے اگر کم ہوں گے یا ٹیکس دینے والوں کو اگر سہولیات نہیں میسر ہوں گی اور ان کو اننیسیسری تنگ کیا جائے گا تو کوئی بھی ٹیکس فائلر بننا پسند نہیں کرے گا. تو ہم نے ایک اعتماد دیا ہے لوگوں کو، خاص کر ٹیچرز کے لیے. ہم نے ایک تو کم آمدنی والے لوگوں سے، ہم سے کم جو کانٹریکٹ امپلائیز ہیں، کانٹریکٹ ٹیچرز ہیں، ان سے جو ناجائز ٹیکس کٹتا تھا وہ اس کو ہم نے ختم کروایا. اور پھر ہم نے فائلر بننے لوگوں کو اس سے ابھارا کہ وہ فائلر بنے تاکہ وہ ٹیکس نیٹ میں آ جائے. اور پھر ہم نے ٹیچرز جو خاص کر پرنسپلز اور ہیڈ ماسٹرز تھے، ان کے اسلام آباد میں ان کو ریلیف ملتا تھا ٹیکس میں، مگر دوسرے صوبوں میں نہیں ملتا تھا. تو ہم نے اس کو انشور کروایا. اور پھر صدر پاکستان نے آپ کو ایف ٹی او کا فیصلہ، جب کوئی کمپلینٹ آپ میں سے عام شہری، آپ میں سے خواتین حضرات میں سے کوئی کرتا ہے تو اس کی سب سے پہلے تو ہمارے ایڈوائزرز اس کو سنتے ہیں، اور اس کے بعد اگر یہاں ایف ٹی او کے فیصلے سے کسی کو اختلاف ہو تو یہ کسی کورٹ میں چیلنج نہیں ہوتا بلکہ صدر پاکستان کے پاس اپیل فائل ہوتی ہے. اخراجات بنہا تک اس کو بنا کے 30 لاکھ آپ کی انکم ہے اور 24 لاکھ آپ کے ایکسپینسز ہیں، تو ریسٹ آف 6 لاکھ وہ ہے آپ کی ریسٹ، جس کو مرزا صاحب ہم آپ زبان میں کہیں گے ڈاکٹر صاحب کو اور ماں صاحب کو. شکریہ ادا میں اس لیے کروں گا کہ مجھے شاید کسی ڈاکٹر صاحب کے الفاظ کے بعد نوٹیفکیشن کی شاید ضرورت ہی کوئی نہیں. ڈاکٹر صاحب کی شفقت ہے، انہوں نے نہ صرف چیئرمین ایجوکیشن کمیٹی کر کے ہمیں پوری کمیونٹی کو آنر کیا. یہ کاشف مرزا نے پوری آپ سب کمیونٹی کے لیے آنر ہے. ایڈوائزر انہوں نے کیا، یہ میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی آنر ہے. آج ہم ان کی یہاں موجودگی کا فائدہ اٹھائیں گے. آخری ایک چھوٹی سی بات کہوں گا، ٹیکس ایک ایسی چیز ہے جو ہم سب شہریوں کو ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے ادا کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ جو ایف ٹی او کا جو رول ہے آنریبل ایف ٹی او صاحب کی موجودگی میں، وہ ایک بڑا زبردست ہے. بینگ اے لائر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کام ہم 15-20 سال ریلیف نہیں لے پاتے، ہماری عدالتیں بھری ہوئی ہیں ان چیزوں سے، وہ ایف ٹی او کے آفس سے آپ کو وہ ود ان 1 منتھ جو ہے وہ ریلیف آپ کے ڈور اسٹیپ پہ مل رہا ہے. تو ہمارا یہ جو آج کا چوتھا سیشن ہے، ہم لاہور، کراچی اور اسلام آباد یہ سیشن کر چکے ہیں، اویئرنیس سیشن. وفاق میں کچھ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہیں جو بہت کم ہیں، اور فیڈرل ٹیکس امبڈسمین از ون آف دا کانسٹیٹیوشنل پوسٹ جن کا جو عہدہ ہے وہ سپریم کورٹ کے جج کے ایکولنٹ ہے. آج اب جب یہ آپ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ اس حیثیت سے بیٹھے ہیں، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پہ اس اسٹیٹس کے لوگ جن کا کام انصاف دینا ہے وہ لوگوں تک جائیں. جو آپ نے بھی بات کی اور کاشف نے بھی بات کی کہ انصاف لوگوں کی دہلیز تک پہنچانا جو ہے، یہ اس کے لیے پیشن چاہیے، اس کے لیے آپ کے اندر ایک انکساری چاہیے کہ آپ وہ ایک بڑا عہدہ جو آپ کا، جہاں پہ آپ لوگوں کو بلاتے ہیں، ایف بی آر کے وہ گریڈ 22 کے لوگ ہیں یا چیئرمین ایف بی آر ہیں یا جو بھی ہیں، ان کو بلواتے ہیں. یہ انکساری کے ساتھ آپ کے پاس آئے کہ آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتائیں. یہ جذبہ اور یہ پیشن جو ہے یہ آپ کے فیصلوں میں ریفلیکٹ ہوتا ہے. اور سمپلسٹ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ایف بی آر جو ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے، اور ابھی تو شاید کوئی 35 لاکھ کے لوگ قریب لوگ ہیں جو کہ جو انکم ٹیکس میں رجسٹرڈ ہے، لیکن شاید آنے والا سال یا 2 سال ایسا ہے کہ ہم میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو ٹیکس پہ رجسٹرڈ نہیں ہوگا. لیکن اگر ایف بی آر کے لوگ ٹیکس کلیکٹ کرتے ہوئے آپ کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں، غیر قانونی کام کرتے ہیں، آپ کو آپ کے خلاف واٹس ایپ میئرس استعمال کرتے ہیں ٹیکس کلیکشن کے لیے، ہریس کرتے ہیں، تو ان کی جو میل ایڈمنسٹریشن ہے، اسے میل ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں، اس کی شکایات آپ آنریبل ایف ٹی او صاحب کے پاس کر سکتے ہیں. اور ہمارے 14 مختلف شہروں میں دفاتر ہیں. گجرانوالہ میں ہمارا یہاں پہ دفتر موجود ہے، جہاں پہ رانا صاحب ابھی یہاں پہ موجود تھے، ابھی چلے گئے، وہ ہمارے ریجنل ایڈوائزر ہیں. ہمارے آفیسز 14 ہونے کے باوجود آپ آن لائن کمپلین کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ کمپلین بھجوا سکتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں کہ امریکہ کے ایک ڈاکٹر جو کہ اپنا کے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے واٹس ایپ پہ تھرسڈے کو، جمعرات کے دن
ऑनरेबल एफटीओ साहब को मैसेज किया कि इस तरह के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, लेकिन साथ आप एक कॉन्फिडेंस भी चाहते हैं कि आपको कोई तंग ना करे, वो ऑनरेबल तो इन्होंने ऑनर होने की यहाँ सबसे पहले तशरीफ लाए हैं। आज सारा दिन इनका बड़ा हैवी शेड्यूल है, यहाँ से शाम तक इनकी मुख्तलिफ जगहों पे ग्रां कदर जो है वो फंड्स जो क्रिएट किया और उन तक इमदाद पहुँचाई, ना सिर्फ बाहर बल्कि टर्की के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, फार फ्लंग एरिया में